ایک طلاق کے بعد رجوع کا طریقہ۔ ہمارے دوست نے اپنی بیوی کو ٹیکسٹ کیا کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو تمہیں طلاق، ورنہ میں اپنے ماں باپ کا بیٹا نہیں۔ اب بیوی نے وہ کام کر لیا تو کیا طلاق ہو گئی؟ اور ایک طلاق کے بعد کتنے عرصے میں رجوع کرنا ہوگا اور کیسے کرنا ہوگا؟ اگر رجوع نہیں کیا تو کیا دوسری طلاق بھی ہو جائے گی؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ شہاب اظہار بھائی، طلاق معلق کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے ساتھ لٹکا دی جائے، اگر تم نے یہ کیا تو طلاق۔ تو اگر عورت یہ کر لے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت، مزاح میں بھی حقیقت۔ ان میں طلاق بھی ہے، غلام کو آزاد کرنا بھی ہے، اور رجوع کرنا بھی ہے۔ تو جب اس شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تم نے فلاں کام کیا، یعنی میسج کیا کہ تم نے فلاں کام کیا تو تمہیں طلاق، تو فلاں کام کرنے اگر عورت نے کر لیا تو طلاق ہو جائے گی۔ تو اس میں رجوع کا طریقہ بہت آسان ہے۔ بیوی کو فون پہ کہہ دے میں نے جیسے میسج پہ طلاق دی ہے، میسج پہ رجوع بھی کر سکتا ہے۔ میسج کر دے میں نے رجوع کر لیا، اور اس پہ دو آدمیوں کو گواہ بھی بنا دے تو بہتر ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ رجوع کر لے، بعد میں بیگم صاحبہ کہیں نہیں رجوع کیا تو اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے بڑا فساد ہوگا۔ تو اس لیے گواہ بھی بنا دینا چاہیے کہ بھئی دیکھو میں نے ڈیورس دی تھی لیکن میں رجوع کر رہا ہوں۔ تو میسج بھیج کے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، فون کر کے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، گواہوں کو کہہ دیا جائے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ہے، اس طرح بھی ہو جائے گا۔ زوجہ سے جو ازدواجی تعلق ہیں، یعنی زوجہ سے اگر کوئی ہم بستری کر لے یا بوس و کنار کر لے، اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے خود بخود ہی۔ تو اس طرح سے رجوع ہو جاتا ہے، تو یہ رجوع کا طریقہ ہے۔ لیکن ویسے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اچھا دوسرا آپ نے سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر رجوع نہ کرے تو کیا دوسری طلاق ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ رجوع نہ کرے تو وہ ایک ہی طلاق رہتی ہے، مگر اس ایک طلاق سے 3 مینسز کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ 3 مینسز گزرنے سے پہلے آپ کو رجوع کا حق ہے۔ اگر رجوع نہیں کیا تو 3 مینسز گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب نکاح ختم ہونے کے بعد پھر اب آپ رجوع نہیں کر سکتے، ہاں دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ پہلے سے طلاقیں نہ دی ہوئی ہوں، یعنی پہلی دفعہ ہی دی ہو طلاق۔ تو یہ ہے جس عورت کو مینسز آتے ہیں، اور جس کو مینسز نہیں آتے یعنی پریگننسی ہے، تو جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور جس کے نہ حمل ہے نہ اس کو مینسز آتے ہیں، جیسے کہ بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں جن کو مینسز آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کے 3 مہینے تک اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے رجوع کرنے کی۔ تو یہ تو میں نے مسئلہ بیان کر دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے نا کہ اگر تم نے یوں کیا تو تمہیں طلاق، یہ بہت ہی بھونڈا طریقہ ہے بالکل۔ یعنی یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ بیوی کو کسی کام سے روک لیں، تو بھائی آپ ویسے روک لیں اس کو، آپ اس کو منع کریں یہ نہ کرو، اور اس پہ دوسرے طریقے استعمال کریں جو قرآن نے کہا ہے کہ نصیحت کرو، بستر الگ کر دو۔ اور اگر کوئی ایسے کام سے روک رہے ہیں جو آپ بہت شدید ضرورت سمجھتے ہیں کہ آپ یعنی اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے، اور کام بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو شبہات پیدا ہو رہے ہیں، تو شدید مجبوری میں اسلام نے آپ کو زوجہ پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ اچھا کام نہیں ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اور نہ صحابہ کرام اس طرح سے ہاتھ اٹھائے کرتے تھے۔ لیکن ایک حد، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وائف بالکل لمٹ کراس کر رہی ہے اور ناقابل برداشت حد تک جا رہی ہے، جو غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث ہو رہی ہے، جو آپ کے میں دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اس سے، تو انتہائی درجہ اسلام نے کہ پہلے جو ہے نا رشتہ دار بیٹھے ہیں صلح کی کوشش کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا تو انتہائی درجے میں اسلام نے حکم دیا ہے کہ بھئی آپ اس سے کچھ دن کے لیے روٹھ جائیں، اور نہیں اس سے باز نہیں آتی تو بقدر ضرورت اس پہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، سختی کی جا سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی لا ایسا نہیں ہے کہ جس کو بس لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ جو چاہے قانون کو فالو کرے جو چاہے نہ کرے۔ تو اس لیے کہ اسلام نے ایک حد رکھی ہے کہ شوہر چونکہ گھر کا سربراہ ہے تو ایک حد تک اس کو گنجائش دی ہے کہ زوجہ اگر وہ لمٹ کراس کرتی ہے تو وہ بقدر ضرورت سختی بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس میں بھی شرطیں ہیں کہ جانوروں کی طرح نہ مارے، چہرے پہ نہ مارے، باندیوں کی طرح، غلاموں کی طرح نہ پیٹے، اس طرح سے احکامات ہیں۔ تو میں یہ ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ظالم لوگ اس کا کہیں ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور خواہ میں مارنا نہ شروع کر دیں۔ یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ بعض لوگ ویسے ہی ظالم ہوتے ہیں، ان کو اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے تو وہ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، زوجہ پہ خواہ میں اس کو ٹارچر کرنے کے راستے مت تلاش کیا کرو ان پاکی کے ایام میں جس میں زوجہ سے ہم بستری نہ کی ہو، کیونکہ اس طرح کی جو مشروط طلاقیں ہیں نا وہ بعض دفعہ حالت حیض میں واقع ہو رہی ہوتی ہیں۔ بیوی کو مینسز آ رہے ہیں اور اس نے وہ کام کر لیا تو طلاق ہو جائے گی۔ بعض دفعہ یہ طلاقیں واقع ہوتی ہیں اس طہر میں
اس پاکی کے ایام میں جس سے انسان بیوی سے ہم بستری کر چکا ہوتا ہے تو اس طہر میں طلاق واقع ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی ناجائز ہے. تو ایسی تمام صورتوں میں مرد پھر گنہگار ہوتا ہے. اس لیے یہ طریقہ خاندانی لوگوں کا نہیں ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے.